ہاں تو ہم سورۃ الانفال کی دوسری آیت پڑھنے جا رہے ہیں. سورۃ الانفال کی دوسری آیت پڑھنے جا رہے ہیں. ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اگر ایمان والے ہو تو کون کون سے کام کرو. اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، حکم مانو. یہ 3 کام کرو اگر ایمان والے ہو. اب اگر اگلی آیت میں، اس آیت میں جو ہم آج ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی ہیں. ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ان کی خوبیاں، صفتیں، اچھائیاں، وہ کیا کرتے ہیں، یہ بیان کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک یاد رکھ لیں، اگر یہ لفظ یاد ہوگا تو قرآن مجید کے بے شمار لفظوں کا آپ کو معنی یاد ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن میں سینکڑوں بار آیا ہے. بے شک ما جو، انما بے شک جو، مؤمنون ایمان والے ہیں. انما المؤمنون بے شک جو ایمان والے ہیں، الذین وہ جو، انما المؤمنون الذین بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. کیا ہے بے شک کا معنی ہے اس میں شک نہ کرنا، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، بلا شک و شبہ. یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ ایمان والے جو ہیں وہ کیا ہیں، اذا جب ذکرہ ذکر کیا جائے، ذکرہ آسان ہے، ذکرہ ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر اللہ ہے نا، جب اللہ کا ذکر کیا جائے. ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، واجلات نرم پڑ جاتے ہیں، پولے ہو جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں. قلوب دل، قلب کہتے ہیں دل کو، اور قلوب دلوں، ہم ان کے، واجلات قلوبہم ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. واجلات کا معنی نرم پڑ جاتے ہیں، واجلات کا معنی قلوب دل، ہم ان کے، واجلات قلوبہم ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. پہلی خوبی ایمان والوں کی کیا ہے بیٹا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے، سخت نہیں رہتے، نرم ہو جاتے. اب دل کیسے نرم ہوتے ہیں، یہ تو وہی جانے جس کا دل نرم ہوتا ہے. سبحان اللہ. دل میں سختی نہیں رہتی، نہیں سمجھے؟ بڑی مزیدار حالت ہوتی ہے دل کی نرمی. تو انما المؤمنون الذین، امان اللہ سبق کو دیکھو، انما المؤمنون الذین بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. اور صرف ایک ہی بات نہیں ہے، اگلی بات بھی ہے. اور اذا جب، اور جب تلیت تلاوت کی جائے، تلاوت کی جائے، وَإِذَا تُلِيَتْ جب تلاوت کی جائیں کہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ اور جب تلاوت کی جائیں، عَلَىٰ پر، ہم ان، علیہم ان پر، علیہم ان پر، آیات ہو اس کی یعنی مولا کی، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں،
تلاوت کی جاتی ہے نا، کی جاتی ہیں، کی جاتی ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں زادت زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، ہم ان کا ایمانا ایمان، زادت ہم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، جب اس کی آیات تلاوت کی جائیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ کب؟ جب ذکر کیا جائے اللہ کا۔ ان کے دل کب نرم پڑ جاتے ہیں؟ ان کے ایمان کب بڑھ جاتے ہیں؟ جب اس کی آیات تلاوت کی جائیں، جب اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ صرف یہی دو کام نہیں، ایمان والے اور بھی کام کرتے ہیں۔ واہ اور اللہ پر، رب رب، وعلا رب اور رب پر، ہم اپنے، وعلا ربہم اور اپنے رب پر، یتوکلون وہ بھروسہ رکھتے ہیں، یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تین کام ہیں ایمان والوں جو یہاں تک اللہ نے اس آیت میں بیان کیے کہ بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں جو جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، جب اس کی آیات تلاوت کی جائیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہی بات نہیں ہے، آگے بھی ہے، الذین وہ جو یقیمون قائم کرتے ہیں، صلاۃ نماز، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی چار ہو گئے۔ اللہ کا ذکر کیا جائے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اس کی آیات تلاوت کی جائیں ایمان بڑھ جاتے ہیں، اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِن اور سے ما جو، وَمِمَّا اور اس میں سے جو، رزقنا ہم نے دیا، ہم ان کو اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ پانچ باتیں ہوئیں ایمان والوں کی۔ ایمان والوں میں یہ پانچ خوبیاں ہوتی ہیں۔ کنجوس بندہ ایمان، کوئی بندہ خرچ ہی نہیں کرتا اللہ کی راہ میں تو وہ کہے میں ولی ہوں، نہیں، ایمان والا بھی نہیں ہے، اس کے ایمان میں پرابلم ہے۔ اللہ نے جو ایمان والوں کی صفتیں بیان کی ہیں، خوبیاں بیان کی ہیں، وہی اس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز ہی نہیں قائم کرتا تو اس میں وہ خوبی نہیں ہے ایمان والوں کی۔ اگر کسی کو رب پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، اللہ کی آیتیں سننا تو دور کی بات کہ ایمان بڑھے، وہ چپ کر کے سنتا نہیں، بولتا رہتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بولتا رہتا ہے، اپنی باتیں کرتا رہتا ہے، تو کیا سوچیں گے وہ ایمان والا ہے؟ اس میں ایمان والوں کی خوبی ہے؟ نہیں ہے اس میں ایمان والوں کی خوبی، ایمان والوں کی جو صفت ہے اس میں نہیں ہے۔ یہ پانچ صفتیں ایمان والوں کی، گن لیں کون کون سی؟ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، بیٹا اللہ کا ذکر کب کیا جاتا ہے؟ اذان ہوتی ہے نا، اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پڑھا جائے، اللہ اللہ کیا جائے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی بندہ بات کرے تو بات میں اللہ کا نام لے تو یہ اللہ کا ذکر ہے، تو اس کا دل اس وقت نرم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، جب اس کی آیات تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ پانچ خوبیاں، پانچ نشانیاں، پانچ صفتیں ایمان والوں کی۔ یہ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں ایمان والوں کی پانچ خوبیوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور آیت نمبر 4 میں پھر اعلان کیا اولئک یہی ہیں
اولئکا یہی ہیں، ہم وہ مومنون ایمان والے، اولئکا ہم المومنون یہی ہیں وہ ایمان والے، حقا سچ مچ، سچے یا سچ مچ، حقیقت میں، حقا کا معنی حقیقت میں، سچ مچ، سچے، یہی ہیں وہ سچے ایمان والے، یہی ہیں وہ سچ مچ ایمان والے، یہی ہیں وہ حقیقت میں ایمان والے۔ اب اللہ نے ایک تو یہ کہ اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا یہ ایمان والے ہیں، پھر آگے فرمایا اللہم ان کے لیے درجات درجے ہیں، درجے مقام، ان کے لیے درجے ہیں، کہاں؟ اندہ پاس، ربی رب کے، ہم ان کے، اندہ ربہم ان کے رب کے پاس، ان کے لیے درجے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجات ہیں، درجات ہیں، درجے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر کوئی گناہ ہوگا ان کا وَمَغْفِرَةٌ اور بخشش بھی ہے ان کے لیے، معافی بھی ہے، درجے بھی ہیں رب کے پاس، معافی بھی ہے، وَرِزْقٌ کریم اور عزت والی روزی بھی ہے، رزق رزق، کریم عزت والی۔ تو یہ تین موٹے انعام ہیں جو اللہ نے ذکر کیے، بلکہ اگر کہیں تو چار ہیں، اگر کہیں تو پانچ ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے انہیں سچے مومن کہا، ٹھیک ہے، اللہ کا سچے مومن کہنا بھی انعام ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ ان کے لیے درجے ہیں، تیسرا یہ کہ ان کے وہ اپنے رب کے پاس ہوں گے، عند ربہم، چوتھا یہ کہ ان کے لیے بخشش ہوگی، اور پانچواں یہ کہ ان کے لیے عزت والی روزی ہوگی۔ تو پانچ صفات ہیں ایمان والوں کی، اور پانچ چار یہ انعامات ہیں ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس، سبحان اللہ۔ تو ایمان والے بن کے زندگی بسر کریں۔ یہ تھا ہمارا سورۃ الانفال کی کتنی آیات ہوئیں؟ 4 آیات اور ان کا ترجمہ۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں حقیقت میں ایمان والے، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والی روزی ہے۔